ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے، ربیع الثانی. تو ربیع الثانی جو مہینوں کے نام ہیں وہ بھی ثابت ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت یہ لوگ مہینوں کے نام کو ہی بدل دیتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اسے 12 وفات کہتے ہیں، اور ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ قادر کا مہینہ ہے، یعنی عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے. تو ربیع الثانی کا یہ مہینہ لوگ 11ویں منا رہے ہیں، اور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں غلو ہو رہا ہے. تو میں نے اس کے لیے مناسب سمجھا ایک اچھی تعداد ہم جمع ہوگی، بلکہ ایک توقع کر رہے تھے، لیکن اکثر لوگ اب جا چکے ہیں. تو پھر بھی بہرحال ہم 1 گھنٹے کے اس درس میں کن باتوں پر ہم گفتگو کریں گے. وہ موضوع ایسا ہے، سیرت اور تاریخ. جو ہماری تاریخ اور سیرت ہے اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، انشاءاللہ وہ شروع میں بیان کریں گے. اس کے بعد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، ان کے مشائخ کون ہیں، انہوں نے کہاں علم حاصل کیا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے اخلاق و اوصاف کیا تھے، علماء نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا. اسی طریقے سے بدعتی لوگ جو ہے یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں جو غلو کرتے ہیں وہ عجیب آئے گی. اور یہ معاشرے میں 4 سلسلے بڑے مشہور ہو چکی ہیں، قادریہ، چشتیہ. تو یہ قادریہ کیا ہے حقیقت میں، اس میں برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، اور آخر میں 11ویں کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سورہ یونس کی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. یہ اللہ ان اولیاء اللہ جو آیت ہے نا، یہ آیت عروسوں میں، قبرستانوں کے پاس، درگاہوں میں، مزارات میں، خانقاہوں میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کا غلط معنی لیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی بڑی مظلوم آیت ہے جس کا غلط مطلب سمجھا گیا. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، قرآن کی نظر میں اس کا بیان کیا گیا. الا سن لو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا اور نہ کوئی غم ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، جس کا عقیدہ درست ہو، جو توحید پرست ہو، جو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے دور ہو، جس کی توحید پرفیکٹ ہوتی ہے، جو توحید کو جانتا ہے، اللہ کی معرفت میں پختہ ہوتا ہے، رب کی توحید کو جان کر اس کے تقاضوں کو جو پورا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں الذین آمنوا. تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں ولی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا ایمان پرفیکٹ ہونا چاہیے، صحابہ کی طرح اور جو ہے سلف صالحین کی طرح. یہ دوسرا کہا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر دوسری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت اور ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. لہذا یہ بات تو ہوئی. لہذا ہم آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی کہنا چاہیں گے، اللہ کا ولی کون ہے، یعنی رحمان کا ولی اور شیطان کا ولی. یہ 2 ولی ہوتے ہیں نا. کبھی انسان عبادت کرے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے جو ہے ولی بن جاتے ہیں. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے کہ رحمان کا ولی کون ہے، شیطان کا ولی کون ہے، یا اللہ کا دوست کون، شیطان کا دوست کون. ان دونوں میں اگر آپ فرق جاننا چاہتے ہیں تو علامہ ابن تیمیہ کتاب کا مطالعہ کیجیے. اور ہم نے جو حدیث پڑھی، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دوستوں سے، یعنی اللہ کے اولیاء سے، حقیقی اولیاء سے دشمنی کرے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا. اس کے بعد مختصر سے تمہید ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس روئے زمین پر بہت سی قومیں ہیں، آئی اور چلے گئی، لیکن یاد رکھیے
مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، اسلام کی جو تاریخ ہے دنیا میں، ایسی محفوظ تاریخ، ایسی محفوظ سیرت دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی قومیں آئی چلے گئیں، ان کا چرچا بھی نہیں رہا، لیکن یہ امت مسلمہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کے صحابہ کی تاریخ، آپ کے تابعین کی تاریخ اور سلف صالح کی جو سیرت ہے اس امت کا خاصہ ہے۔ اب ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تابعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، سلف صالح کی زندگی پڑھتے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ معلوم کیا ہے کہ ہمیں بہت چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ ہم سلف کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا مقرب بندہ کیسے بننا چاہیے، اور جب ہم ان کو نہیں پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کیسے ہونا، اللہ کی عبادت کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کی سیرت اور سلف صالحین کی سیرت ایک بندے مومن کے لیے روحانی غذا اور زاد راہ ہے، روحانی غذا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، ہمیں نیک بننے اور جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا تو رسولوں کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان سے کوئی سا گناہ نہیں ہوا، بڑا گناہ نہیں ہوا، تو لہذا ہم کہتے ہیں معصوم عن الخطا۔ تو انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ بڑے گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ انبیاء کو چھوڑ کر صحابہ سے شروع کریں، قیامت تک جو بھی دنیا میں لوگ رہیں گے ان سے کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، مگر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو لہذا ہمارا یہ اپنا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ معصوم الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد دنیا میں جو کوئی بھی ہو وہ گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے اور صغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بار بار جا کر صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ وہ جو ہے بعد کے ادوار کے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہو؟ تو لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ صحابہ ہی نا، جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو اسی لیے صحابہ کی یہ سیرت، تابعین کی سیرت، سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ ہمارے لیے تسکین کا باعث ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، دنیا میں رسول کی سیرت کے علاوہ، صحابہ کی سیرت، اس کے علاوہ کئی بھی سیرت میں اگر کوئی اچھی چیز آئی اس کو لے لینا چاہیے، اگر انسان ہونے کے ناطے کہیں بھی غلطی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ عربی میں جملہ مشہور ہے، خذ ما صفا ودع ما کدل، کہا کہ جو اچھی ہے اس کو لے لو اور جو بری ہے، غلط ہے، بتقاضا انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی ہے اس کو مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو امت کا ایک طبقہ کیا کرتا ہے؟ بہت غلو کرتا ہے۔ اتنا غلو کرتا ہے تو کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ان کا یہ غلو کفر تک لے جا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امت کا ایک طبقہ ایسے ہے جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے واقف ہی نہیں ہے۔ دونوں غلط ہیں اس میں، ہمیں نہ تو غلو کرنا چاہیے، نہ تو ہمیں ان کی سیرت سے مکمل طور پر ناواقف ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے میں نے جو ہے اس کا جو ہے مکمل طور پر انتخاب کیا ہے۔ آئیے ہلکا ہلکا ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا پیدائش اور نام کیا تھا سن لیجئے۔ ان کا نام عبد القادر جیلانی کا جو نام تھا، ان کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ان کا نام ایسے لکھا ہے، ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح عبداللہ بن الجیلانی الکیلانی۔ بعض کتابوں میں جیلانی آیا، بعض کتابوں میں کیلانی آیا ہے۔ مشہور ہوئے عبد القادر جیلانی سے۔ اب ان کو کیا کیا لقب دیے گئے، کون سا لقب صحیح ہے غلط ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کرتے، آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ بعض نے کہا وہ شیخ الاسلام تھے، بعض نے کہا کہ وہ اولیاء کے سردار تھے، بعض نے کہا کہ وہ صوفیوں کے امام تھے، بعض نے کہا کہ وہ فقہ حنبلی میں امام تھے، تاج العارفین تھے، محی الدین تھے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور بعض نے اتنا کہہ دیا کہ سلسلہ قادریہ جو اس کے بانی ہیں، اتنا تک بعض نے لکھا۔ بہرحال اب ایک بات یاد رکھیے، یہ القاب جو ہوتے نا، شیخ الاسلام فلاں فلاں، یہ عرب میں نہیں ہے، یہ عجم کی تکلفات ہیں۔
اب لوگ کیا سمجھتے، جب کسی نام کے ساتھ زیادہ القاب ہو تو سمجھتے اتنا یہ جو ہے صلاحیت والا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نااہل شخصیت کے ساتھ بھی بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں۔ دیکھے ہوں گے بدعتیوں میں 5 لائن 6 لائن، جب اس کو توحید کی تعریف ہو تو توحید کی تعریف معلوم نہیں، پھر بھی بولتے شیخ الاسلام۔ یاد رکھیے یہ جو القاب ہوتے ہیں نا عزت کے لیے دیے جاتے ہیں، جہاں تک ہو سکے ہم کو اس میں بھی غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جیسے احناف میں لکھتے ہیں نا، دامت برکاتہم امت فیوزہم، قاطع بدعت، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ اکبر۔ وہ جب آتا ہے نا دیکھتے ہیں تو پکا ایسا بدعت یہ ہوتا ہے، رگ رگ میں بدعت ہے، پھر بھی بولتے شیخ الاسلام۔ تو یہ القاب جو ہوتے ہیں یہ عجم کی تکلفات ہیں، لہذا اس بیس پر کسی کی علمی صلاحیت کو جاننے کا معیار بنا یہ منہج سلف نہیں ہے۔ لہذا ان کے بارے میں کتنے چیزیں لکھی گئی، اور یہ بات یاد رکھیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شخصیت ہے، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے نا، غلط زیادہ ہے صحیح کم ہے۔ حقیقت یہی ہے، چاہے نیٹ پر چھانو یا لائبریری میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرو، آپ کو غلط باتیں زیادہ ملیں گی، صحیح باتیں بہت کم ملیں گی۔ لہٰذا اس حیثیت سے آج کا یہ درس بڑا اہم ہے کہ کون سی بات ہمیں سچ مانی جائے اور کس بات کو ہم مکمل طور پر جو ہے رد کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ محمد ابو محمد اور نام بولنے میں غلطی، عبد القادر بولتے ہیں، نام ایسا نہیں، عبد القادر، اس لیے کہ دال کسرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے القادر۔ عبد القادر کا مطلب قدرت رکھنے والی ذات کا بندہ، قادر بولنا غلط ہے، عبد القادر جیلانی۔ تو لہذا یہ کب کے عالم ہیں؟ اب جو ہم چل رہے ہیں یہ 1440 کا سال ہے نا، یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے عالم ہیں۔ جیسا کہ ان کی جو ہے پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے 11 ربیع الثانی، 11ویں مناتے نا وہ تاریخ کو، 11 ربیع الثانی 470 ہجری موافق 1770 پر 7 عیسوی کو عراق کے مشہور جگہ جیلان میں پیدا ہوئے، جو مدائن سے 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ایسا مکمل طور پر جو ہے ایسا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان کے والد بڑے متقی تھے، نفس کے اعتبار سے بڑے پاک تھے، اور ان کا لقب بھی محب الجہاد رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، عبد القادر جیلانی عراق کے جو ہے جیلانی میں پیدا ہوئے، اسی لیے جیلانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے خاندان سے ہے؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب دیکھا تو ان کا نام و نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسب تک جا کر ملا، ہاشمی ہیں اور حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے ان کو آل رسول میں شمار کیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ تو نام تھا، پیدائش تھی، حصول علم، کہاں کہاں انہوں نے علم حاصل کیا۔ عراق، دیکھیے عراق کی جو جگہ بغداد وغیرہ ہے اور وہاں جیلان نام کا جو علاقہ تھا وہاں یہ پیدا ہوئے تھے۔ عراق کی جو سرزمین ہے ہمیشہ فتنوں کی سرزمین رہی ہے اور آج بھی وہ فتنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اشارہ کیا تھا یہیں سے فتنے پیدا ہوں گے، آپ نے اسے اشارہ فرمایا تھا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے اس سرزمین میں بڑے بڑے علم کے پہاڑ بھی پیدا ہوئے، یہ ابو حنیفہ، یہ شافعی، اور دیکھیں گے عراق کے آس پاس بغداد میں کئی بڑے بڑے خلیفہ بھی پیدا ہوئے۔ لہذا جیسے ہم نے کہا کہ بغداد اور اسی طریقے سے یہ عراق جو ہے ہمیشہ فتنے کا گڑھ رہا ہے، یہ داعش بولتے نا، IS کا جو فتنہ اٹھا وہ بھی عراق سے اٹھا ہے، اور قیامت کے قریب تک یہ اسی سرزمین سے فتنے اٹھتے رہیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال عراق میں جو ہے یہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور عراق میں جب پیدا ہوئے نا شیعہ کا بڑا غلبہ تھا۔ اب شیعہ کا جب غلبہ تھا تو تشیع سے متاثر ہونا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہاں شام کے لوگ بھی تھے، ترکی بھی تھے، دیگر طاقتیں آپس میں مکمل طور پر لڑ رہی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑے کئی علماء سے علم حاصل کیا اور اس کی خاطر سفر بھی کیا، اور ان کی عمر جب 18 سال کی تو جو ہے طلب علم کے لیے نکل چکے تھے۔ کن کن علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، بہت جو ہے لمبے نام ہے، ہلکا ہلکا ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ابو غالب باقلانی، احمد ابن مظفر اور جو ہے ابو قاسم بن بیان سے انہوں نے حدیثیں سنی ہیں۔
اور اصل میں جو ہے یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ سے بڑھ کر، عالم سے بڑھ کر ایک واعظ، ایک بیان کرنے والے، خطیب سمجھیے، اصلاح کرنے والے، تزکیہ نفس کیسے کرنا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، جہاں کچھ بردرز بھی ہیں، ویسے کچھ علماء بھی ہیں، کچھ بیچ میں داعی بھی ہیں جو سیلف اسٹڈی کر لیے ہیں، جو کچھ علماء سے پڑھ لیں، تو بیچ بیچ میں اچھی اچھی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا. تو جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بہترین خطیب تھے، واعظ تھے، لوگوں کو تربیت کرتے تھے، تو ان کی علمی صلاحیتیں ہزار ہوں گی، لیکن یہ واعظ کے اعتبار سے، مربی کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوئے. لہذا تربیت کی اور تزکیہ نفس کا رنگ ان کی زندگی میں غالب نظر آتا ہے. یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت میں جو عیب بیان کرتے ہیں لوگ، ہوا کیا، صوفی بھی تھے، لیکن صوفی وہ نہیں جیسے ابن العربی جیسے صوفی تھا. کہا صوفیوں میں اہل کتاب و سنت کے قریب جو صوفی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، صوفیہ کی جو ہے فہرست میں ان کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے. اچھا، تصوف کسے بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ تصوف اور صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا سے کٹ کر موٹی جھاٹی زندگی گزار کے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. یہ ایک صحیح مقصد سے اس کا آغاز ہوا، لیکن آگے چل کر ان کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی کہ صوفیوں میں کئی 20 فرقے بن گئے، جیسا کہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، تربیت کے نام پر، تزکیہ کے نام پر، اور لوگوں کی دلوں کے اصلاح کے نام پر، تصوف کے نام پر، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا شیخ دباس، دال بے الف سین. دباس سے انہوں نے کیا علم حاصل کیا. علماء لکھتے ہیں کہ دباس جو تھا نا ان پڑھ تھا، نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا تھا. اب جو آدمی جسے ایک ایسے آدمی کے پاس جائے جس کو نہ پڑھنا آتا ہو اور نہ لکھنا آتا ہو، تو غلطی ہوگی، صحیح ہوگی، غلطی ہو گئی. لہذا کیا ہوا، شیخ دباس سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات جب بڑھنے لگے، جو غلطیاں ان کی زندگی میں دیکھی گئیں، انہوں نے غلطیوں کو اخذ کر کے انہوں نے غلطیوں کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا. یہیں سے ان کی زندگی میں غلطیاں آئیں. بہرحال یہاں دیکھیں، کچھ بدعتیں بھی ان سے سرزد ہوئی، آگے ہم ذکر کریں گے. کچھ ضعیف حدیث ہیں، موضوع حدیث ہیں، اور تزکیہ نفس کا جو سلفی منہج ہے اس سے بھی تھوڑا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہٹے ہیں. ایک تو تھا حصول علم، انہوں نے کئی علماء سے علم حاصل کیا. تصوف کا علم شیخ دبا سے انہوں نے حاصل کیا تھا. ایک بات تو یہ ہوئی. اس کے بعد دیکھیے، آج کے موجودہ بدعتیوں کو ہم دیکھتے ہیں، یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں نا، لیکن کبھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو انہوں نے نہیں جانا. مختصر ہم کہیں، عبد القادر جیلانی سلفی ہیں، سلفی المنہج ہیں. عقیدہ ان کا وہ ہے جو رسول اللہ کا تھا، ان کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا، ان کا وہ عقیدہ ہے جو تابعین تابعین کا تھا. اسی لیے ہم جو ہے آپ کو جو ہے کئی عبارتیں پڑھ کر سنائیں گے. عقیدے میں حنبلی تھے، توحید پرست تھے، زندگی جو ہے سلف کی جو ہے زندہ مثال تھی. اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں لوگ پتہ نہیں کس پر پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. ابوالکلام آزاد پر پی ایچ ڈی، سر سید احمد خان پر پی ایچ ڈی. تو یہ پرانی شخصیت ہے 5ویں 6ٹی ہجری کی، اس پر بھی اس زمانے کے علماء نے پی ایچ ڈی کیا ہے الحمدللہ. ان کا نام کیا ہے؟ سعید بن مسر القحطانی. انہوں نے ان کی زندگی پر پی ایچ ڈی کیا ہے، اور کتاب کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی آراہ الاعتقادیہ والصوفیہ. کہا کہ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تھوڑا سلف کا عقیدہ ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تربیت میں جو ہے صوفیوں کے راستے پر بھی چلتے ہیں. اس میں انہوں نے عقیدے کے بارے میں کیا لکھا ہے سن لیجئے. کیا کہتے ہیں؟ سلفی العقیدہ ہیں، تمام مسائل میں اہل سنہ والجماع کے منہج پر ہیں. عبد القادر جیلانی کیا ہیں؟ سلفی ہیں، سلفی منہج پر چلتے ہیں. ایمان، توحید، نبوت، یوم آخرت پر ایمان ہے. اور یہ بات سب سے اہم ہے، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں، جو آدمی رہتا ہے اپنے معاشرے میں، اگر اس پر کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو ذمہ دار کی بات کو ماننا چاہیے، اور حاکموں کی بات کو ماننا چاہیے، اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے. اور کہا معتدل نظریات کے حامل تھے. اور ان کی سب سے بڑی چیز کیا تھی معلوم؟ یہ اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے تھے. اور یاد رکھیں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنا میں یہ بھی سلفی منہج میں آتا ہے. آج ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں، ذرا مشکل بھی لگے گی، ہو سکتا ہے برا بھی لگے. تزکیہ نفس یہ لفظ ہے نا، یہ لفظ کیا ہے؟ بعض جماعتوں کے ساتھ خاص ہو گیا ہے.
اور بعض لوگ بولتے ہیں محاسبہ نفس، یہ محاسبہ نفس، تزکیہ نفس، اپنا احتساب کرنا سب ایک ہے۔ آج ہمارے اندر جو لوگ اپنے آپ کو سلفی دعوت سے جوڑے ہوئے ہیں، تزکیہ نفس کے نام سے، تزکیہ اپنے نفس کی تربیت سے بہت دور ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ مسائل کو لیا، اس کو حل کر لیا، لیکن اپنے دل کی اصلاح کرنا یہ بھی تو سلفی منہج میں ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، 3 علماء کی کتابوں کو غور سے پڑھو، اپنے دل کی اصلاح کیسے کرنا، اور دل کی اصلاح کے نام پر ہمارے معاشرے میں جو اونچ نیچ، جو نشیب و فراز، جو صحیح و غلط ہم دیکھتے ہیں، اس سے اگر ہم اپنے آپ 3 علماء کتابوں کو پڑھنا، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک دوسرے میں آپس میں شاگرد، استاد شاگرد ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ استاد، ان کے استاد شاگرد کون؟ علامہ ابن القیم، اور علامہ القیم استاد ہے، ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دلوں کی اصلاح کے تعلق سے جو سلف کا صحیح طریقہ تھا، وہ صحیح طریقہ انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں لکھا۔ ورنہ تو آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، دلوں کی اصلاح کرنا ہو، ہمارے معاشرے میں ہماری جماعت کا جو آدمی کتاب لکھا وہ ہمارے لیے حرف اخیر ہے۔ اب مثال طور پر ایک جماعت ہے، وہ جماعت کا فاؤنڈر کتاب لکھا، وہ کتاب پڑھ لے کرو۔ ہمارے پاس ویسا نہیں ہے۔ سلفی منہج کیا ہے؟ قرآن سے لو، حدیث سے لو، اور سلف کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے موافق ہو تو اس کو لینا چاہیے۔ لہذا یاد رکھیں، دلوں کی اصلاح، تزکیہ نفس، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ تزکیہ نفس کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں، والشمس وضحاها ہے نا، 6 آیتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 6 چیز کی قسم کھانے کے بعد اللہ نفس کی قسم کھا کر کہتا ہے، نفس کے اندر ہم نے برا بھی ڈال دیا ہے، بھلائی بھی ڈال دیا ہے۔ قد افلح من زکاها، جو آدمی اپنے دل کو پاک کر لیا اس کی دنیا آخرت دونوں بن گئی۔ وقد خاب من دساها، جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگا اس کے دنیا اور رقبہ و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی۔ بہرحال یہ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں، دلوں کی عبادت پر جو ہے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ دیکھیے اتنے نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ کرامتیں بھی دیں، لیکن جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے کرامتوں کی بات آتی ہے، جھوٹی کرامتیں زیادہ ہیں اور کم کرامتیں صحیح ہیں۔ اتنا گھڑا اگر بولیں گے تو آپ کانوں میں انگلی رکھ لیں گے، ایسی جھوٹی کرامت ہے جس کو عقل تک قبول نہیں کرتی۔ ایسی جھوٹی کرامتیں بڑے بڑے مجلسوں میں، اسٹیجوں میں بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں، بڑے بڑے ہرے ڈبٹے بنتے ہوئے، اور لوگ بولتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ غوث، ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو لہذا دیکھیں ان کی کرامتیں ہیں، انشاءاللہ وہ کرامتیں کیا ہیں ذکر کریں گے۔ عبدالعزیز الراجحی عرب علماء میں سے ہیں، ان کے پاس جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پوچھا گیا۔ دیکھو عرب علماء کی نظر کیسے ہوتی ہے، جیسے ہی پوچھا گیا نا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، جملہ دیکھو شروع کیسے ہوتا ہے، انہ شیخ المظلوم، بولے بڑے مظلوم شخصیت ہے۔ کیوں کہا قد ظلمہ اصحاب التصوف والقبوریون، صوفیوں نے اور قبر پرستوں نے ان پر بہت ظلم کیا ہے۔ وہ کیا شخصیت تھی، انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، آج ہم یہ بدعتیوں کی زبانی جو بھی سنتے ہیں ہم سمجھ جاتے کہ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ویسے تھی جیسے بدعتی بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھے جیسے تاریخ میں معاویہ کی شخصیت مظلوم ہے نا، اسی طریقے سے حضرت حسین کی رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی مظلوم ہے، یزید کی شخصیت بھی مظلوم ہے، اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی مظلوم ہے۔ اور کہا کہ لوگ ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ پوری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جیسے ابو حنیفہ کا مسلک آیا، بات کے متبعین نے تعصب برتا اور ایسے مسائل پیدا کیے جس کو ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا، لہذا نتیجہ کیا ہوا، ابو حنیفہ بدنام ہوئے۔ اسی طریقے سے یہاں جھوٹی کرامتیں، من گھڑت قصے، عقل میں نہ آنے والی باتیں کر کے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہم سنتے ہیں تو بغیر دلیل سند کے بات مان لیتے اور سمجھتے یہی شخصیت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہذا ابو عبداللہ الراجحی کہتے ہیں کہ بڑی مظلوم شخصیت ہے، خبر پرستوں نے اور جو ہے تصوف کے ماننے والوں نے ان پر بہت بڑا ظلم کیا۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک تھے، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے اتباع سنت میں پکے تھے۔
آج جتنے بھی بدعتی المدد یا غوث المدد بولتے ہیں نا، کیا کبھی انہوں نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کیا جذبہ تھا؟ کیا ایک بدعتی کے اندر بھی ہے وہ؟ دیکھو ایک اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں کہا بدعت سے بھاگتے تھے. یہ بدعتی کیا کر رہے ہیں؟ شخصیت کی طرف اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں اور غلط چیزیں نسبت کر کے نعوذ باللہ ان کو بدنام کر رہے ہیں. اور کہا لوگوں نے جھوٹی حکایت بیان کر کے ان پر ظلم کیا ہے. ان کی نصیحتیں کیا تھی؟ نصیحتیں تو ایسی ہیں اس کو آب زر سے لکھا جا سکتا ہے. کیا کیا نصیحتیں ہیں دیکھو. کہا شکایت مخلوق سے نہیں اللہ سے کرنا چاہیے. یہ عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں ہم. عبد القادر جیلانی علیہ تعلیمات میں سے ہے کہ شکایت مخلوق سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے. لوگوں مخلوق نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے. اور کہا غیر اللہ سے سوال کرتے ہوئے تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ ایسے ہی پوچھتے اپنی کتابوں میں. اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ. اگر آج کا کوئی بدعتی عبد القادر جیلانی کی ایک نصیحت پہ عمل کیا نا، اہل سنہ والجماعہ میں سے ہو جائے گا انہیں. اور آگے کہتے ہیں دیکھو مرض الموت میں مبتلا ہیں. اپنے بیٹے کو بلا کر کیا کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں اے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا. اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا. دو باتیں. تیسری بولتے اگر تم کو اپنی زندگی میں کسی کی بھی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو. یہ توحید کتنی اچھی ہے ان کی. آج یہ لوگ المدد غوث کہہ کر پکار رہے ہیں. یہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلفی عقیدہ یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے. ڈرنا ہو تو اللہ سے، امید ہونا ہو تو اللہ سے. ہماری اپنی پوری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھو، اسی کے حوالے کرو. اور کہا اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی پر بھروسہ اور اعتماد بھی نہ کرو. یہ کتابیں ان کس میں لکھی گئی ہیں. اچھا عبدالعزیز الراجی ہی اتنا لکھنے کے بعد آخر میں بڑا جملہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور جن لوگوں نے ان کو بدنام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. یعنی جو ان کی حقیقی شخصیت ہے اللہ رحم کرے، لیکن بعد میں جن لوگوں نے غلط چیزوں پر مبوس کیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. ان کی اخلاق و عادات کیسے تھے یہ بھی سن لیجئے. بڑے نیک تھے، دنیا سے بڑی بے رغبتی تھی ان کو. آخرت کی طرف ہمیشہ مائل رہتے تھے. اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاموش رہا کرتے تھے. نبی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الضحک کی کثیر البکا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے. خاموش رہنا بھی عبادت ہے. اپنی زبان کو بیکار لغو میں کریں گے نا تو جو بھی بات نکل رہی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں نا، آپ کا خاموش رہنا بھی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. اسی لیے عربی میں کہا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہتا ہے نجات پا جاتا ہے. تو نبی اکثر خاموش رہتے تھے. اگر منہ کھولتے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور زیادہ روتے تھے، کم ہنستے تھے. شاید اسی حدیث کے پیش نظر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے خاموش رہتے تھے. بڑی زاہدانہ زندگی گزاری، یعنی دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا، آخرت کی طرف ہمیشہ مائل، سیدھی سادھی زندگی گزاری اور ہمیشہ امانت دار تھے. اور ان کی ماں نے بڑی ان کی عمدہ تربیت کی تھی. جیسا کہ واقعہ مشہور ہے اشرفیہ کچھ تھی نا، واقعہ آپ جانتے ہیں، ہم اشارہ کرتے ہیں سارے لوگ جھوٹ بولے سوائے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. سچائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا اٹھایا. اور ان کی دو زندگی کی اور دو خوبی، اپنی زندگی میں صرف وہ کام کیا جس کو اللہ کا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور اپنی پوری زندگی میں ان تمام کاموں سے رک گئے جن کاموں سے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو تقوی کی کیا تعریف ہے؟ متقیانہ زندگی، زاہدانہ زندگی کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو کرو، اور اللہ نے جن باتوں سے روکا اس کو رک جاؤ. یہی ہے متقیانہ اور خدا ترسی کی زندگی. اور آگے کیا کہتے ہیں دیکھو، عبادت قلبیہ پر بڑا زور دیتے تھے، علم بھی حاصل کرتے، لوگوں کو علم بھی دیتے تھے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بڑے فکر مند بھی رہا کرتے تھے. 5ویں 6ٹھی صدی ہجری میں رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتابیں لکھنے کا موقع دیا.
اب آج کل فاؤنٹین پین جیل پین کی طرح نہیں تھا اس زمانے میں، ڈبو کر لکھنا، پورے اپنے ہاتھ سے لکھنا۔ تقریباً 30 سے زائد کتابیں ان کی ہیں۔ ایک دو کتابوں کے نام آپ کے سامنے بولتے ہیں، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، الفتح الربانی اور اسی طرح الفیض الرحمانی، یہ کتابیں۔ ان کتابوں میں اب غنیۃ الطالبین کتاب جانتے ہیں نا، ان کی اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ اس میں کیا کیا انہوں نے، مسائل لکھے، عقید توحید کو بتایا، اور جو ہے عقید توحید کے ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور اس میں فقہ حنبلی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اور اس میں ایک چیز لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور میرے صحابہ کا جو راستہ ہے وہی جماعت نجات پانے والی ہے۔ اس کے بارے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اہل حدیثوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فما ادری من ہم، وہ بولتے حدیث لکھنے والے، حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا، ان کو معلوم تھا کہ نجات پانے والی جماعت کون ہے، نجات پانے والی جماعت کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، لہذا وہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ بدعتی اگر وہ ایک چیز دیکھ لینا اس کتاب کی، وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، ان کتابوں کے علاوہ نیٹ پر چلے جاؤ، غوث پاک کی کتابیں، کتنی کتابیں ہیں، پتہ نہیں کس نے لکھا، کس کی طرف منسوب کر دیا۔ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا ہے، نعوذ باللہ، اللہ خیر کرے، جھوٹ تو اتنا رگ رگ میں جھوٹ۔ اور اس دنیا میں سب سے پہلے جھوٹ، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے شیعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جگہ تک کہتے ہیں، شیعہ اتنا جھوٹ بولے، جھوٹ کی ریکارڈ کو بھی توڑ کے رکھ دی، اتنا جھوٹ بولے۔ جن کے اندر جھوٹ بہت ہے، ایسی من گھڑت واقعات، غیر مستند چیزیں، کبھی کبھی تو کفری عقائد بھی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ کیسے بولتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بادلوں میں چل کر جا رہے تھے، آسمانوں میں، اللہ گر رہا تھا، کہتا ایسا ہی ہے، اللہ گر رہا تھا۔ عبد القادر جیلانی نے ان کا ہاتھ، جیلانی تو اللہ کو پکڑا، دستگیر۔ اب بتاؤ، یہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہوا تو کیا نہیں ہوگا؟ ایسے اسے دستگیر بولتے ہیں ان کو۔ اور یہ غوث جو بولتے نا، کیا ہے غوث کا مطلب؟ کیا معلوم ہے؟ تکلیف کے وقت مدد کو پکارنا، اسے بولتے غوث۔ ورنہ تو مدد کرنے والے کے لیے نصرہ کا، ناصر کا لفظ آتا ہے، لیکن غوث کا مطلب کیا؟ تکلیف میں دوسرے کو پکارنا، اسے بولتے ہیں غوث۔ اب چونکہ اللہ کو پکڑا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ واقعہ بیان کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب توحید زد میں آئی نا، سمجھو انسان کبھی مسلم بندہ، اس مومن جو ہے دائرہ اسلام سے کبھی بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہم آپ سے کہتے ہیں، کوئی بھی کتاب مل گئی غوث پاک کی، ایک مثال دے بھی سن لیجیے، ہمارے پاس نعت کی کتاب ملتی ہیں، شرکیہ نعتیں کون آتے ہیں؟ اب اللہ 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 کون لکھے؟ یہ کتاب میں لکھو ہے ابو حنیفہ کی غزل ہے یہ، اور اس کے بعد اور ذرا جھوٹ میں اور ذرا ترقی آئی، بولے غوث پاک کا کلام ہے یہ۔ اب اللہ اللہ کون لکھا، کیا لکھا معلوم، نظم پڑھی جا رہی ہے۔ ایک وہ بولتے امام اعظم لکھے، اور ایک وقت میں بولتے یہ لکھنے والے غوث اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھیے اب یہ علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی عالم دین ہے، ان کا وہ منہج جو سلفیوں کا منہج ہے۔ کیا تعریف کرتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے زمانے کے حنبلی علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حنبلی علماء کی اگر جو ہے زندگی دیکھتے جائیں تو حنبلی علماء میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ شریعت کے بڑے پابند تھے اور خواہشات سے دور بھاگتے تھے۔ ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، معاشرے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت سی کرامتیں ہیں، اس میں جھوٹ زیادہ ہے، سچ کم ہے۔ دیکھیے، اور اسی طریقے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ حنبلی مسلک کے بھی تھے، شافعی مسلک کے بھی تھے۔ کبھی حنبلی مسلک پر عمل کرتے، کبھی شافعی مسلک پر عمل کرتے، اور ان کے علم سے بہت زیادہ مخلوق نے فائدہ اٹھایا۔ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس اخلاق تھے، زاہدانہ زندگی تھی، متقیانہ خدا ترسا زندگی تھی، اہل سنت سے محبت کرتے تھے۔ یہاں ہوا نا۔ اور دیکھو، آج کی بدعتی کو یہ سننا چاہیے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ والجماعہ سے محبت کرتے، بدعتیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں، اگر آج عبد القادر جیلانی زندہ ہوتے نا، ان کے نام پر جو بھی بدعت ہوتی ہے، عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر اعلان کرتے، اے بدعتیو تمہاری بدعت ہے، میں سب سے پہلے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ایسے نظر آتی چیز ہے۔ تو لہذا اہل السنہ والجماعہ سے محبت کرتے، بدعتیوں نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے پر غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بہترین عالم دین، اللہ کو پہچاننے والے، اپنے اندر نمونہ، شیخ الاسلام، اولیاء کے سردار، ہم ان کو حقیقی ولی مانتے ہیں لیکن غلو نہیں کرتے۔ جیسا نبی کی شان میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، ویسا جو ہے صحابہ کی شان میں کسی بھی ولی کی شان میں غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اہل الحدیث اور سلفی دعوت کے ماننے والے، اس سے سلفی دعوت سے جڑے ہوئے لوگ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مقام و مرتبہ بتاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم گستاخ جو ہے غوث اعظم، نعوذ باللہ، ایسی باتیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے ایک شاگرد سمعانی کہتے ہیں بڑے نیک تھے، فقیہ تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور سوچتے رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ڈرتے بھی تھے، اور ان کے خود ذکر کیا علماء نے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب آدمی حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعائیں قبول ہوتی تھیں، ان کو حق سے قریب تھے، اور ان کی سخاوت کا علم یہ تھا اگر کوئی بھی آدمی آتا تو خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شریعت کے پابند، عبادت کے پکے، نفس سے جہاد کرنے والے، ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے اندر علم بھی تھا، عمل بھی تھا، صبر بھی تھا، استقامت بھی تھی۔ صبر و استقامت کے باب میں ایک مثال اور نمونہ تھے، اور آپ نے علم لیا، دنیا کو علم دیا اور صبر و تحمل سکھایا، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کی تعظیم بھی کرتے تھے، اور ان سے بڑھ کر میں نے اپنے زمانے میں کسی اور اللہ والے کو نہیں دیکھا۔ یہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ابن رجب نے کہا ان کی باتوں میں مجھے کبھی کبھی حدیث کا مفہوم نظر آتا ہے، اور کبھی کہا کرامتیں سب ظاہر ہوئی لیکن اکثر جھوٹی ہیں اور بہت کم صحیح ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب ایک چیز بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کی شان میں غلو کیسے کیا گیا، ان کی شان میں بڑھاوا کیسے کیا گیا، وہ باتیں آنے سے پہلے ایک دو تین باتیں سن لیجئے۔ یاد رکھیے غلو کا سمانہ سمجھتے ہیں نا، کسی کی تعریف میں اس کو اپنے اصلی مقام سے اٹھا کر اونچا کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیا کیا عیسائیوں نے؟ کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، غلو ہو گیا نا۔ اور یہودیوں نے کیا کر کہا؟ یہودیوں نے کہا عزیر کو اللہ کے بیٹے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں کفار مکہ کہا کرتے تھے یہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہا اے اہل کتاب تم غلو نہ کرو اور کوئی بھی بات کہو مگر حق بات کہو۔ تو لہذا غلو کرنا یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو غلو مت کرو، اس لیے کہ پچھلی قومیں غلو سے ہلاک ہوئیں، آج امت غلو میں ہلاک ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت چڑھایا، کہا یا سیدنا وابن سیدنا یا خیرنا وابن خیرنا، کہا تم آقا ہو، آقا کے بیٹے ہو، ہم میں سب سے بہتر ہو، بہتر کے بیٹے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوڑے مجھے القاب کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ اللہ ماں فلاں شیخ الاسلام ہے نا، یہ سب القاب کام نہیں آتے۔ بندہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، یہ خود دنیا میں بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور عزت ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غلو سے روکتے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا نا، ویسا تم میرے بارے میں غلو مت کرو، بلکہ میرے بارے میں کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے، غلو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مثال دیتے ہیں حدیث کی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں حج کے دن چل رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابن عباس جا کر ذرا کنکریاں اٹھا لاؤ تاکہ میں جمرات کو مار سکوں۔ شیطان نے بولنا، کیا بولنا؟ جمرات، وہی صحیح ہے۔ اب جمرات کو مارنا چاہیے، وہ گئے ذرا بڑے بڑے اٹھا لے گئے، تو اللہ کے نبی ہاتھ میں ڈال کے بولے کیا بھائی اتنے بڑے بڑے لائے ہیں، یہ چھوٹے کنکریاں لک لے کے بڑے کنکریاں پھینک ڈالے۔ پھینکنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ غور سے سنو۔ آپ نے کہا لوگو غلو نہ کرو،
غلو ہی نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اب یہ کنکریاں مارنے کی بات بڑی ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں نا۔ نبی کیا سکھا رہے؟ جب تم جمرات کو کنکری مارو وہاں بھی غلو سے کام نہیں لینا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مار رہے ہیں، شیطان کچھ نہ مار رہے ہیں، وہ شیطان سے جو ہے دشمنی کرنا اللہ کا ذکر ہے، وہ اس کو جو ہے مار رہے ہیں ہم سمجھ کے، لہذا اس کو بھی مار رہے ہیں تو وہاں غلو نہ کرنا۔ لیکن آج ہم حج کو جانے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہاں چلے گئے تو پتہ نہیں کیا بی پی چڑھ جاتا ہے ان کا۔ کچھ لوگ تو اپنا وہ حج کا کارڈ لے کے مار ڈالتے ہیں، جو اپنا وہ بیان تھا وہ لے کے مار ڈالتے ہیں، کچھ لوگ چپلا لے کر مار دیتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں ہم حج کرنے والے لوگوں کی تربیت کریں۔ ہم دشمنی میں بھی غلو سے حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ غلو بہت بڑی غلط چیز ہے۔ آج یہ غلو کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس شخصیت میں غلو ہو رہا ہے۔ کیسا؟ ایک آدمی کو لے کر آئے، بلا کے بٹھائے، اب بلا کے بٹھا کے ان کا نام ہے فضیلت الشیخ اسم گرامی فلاں 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 لمبے۔ عرب علماء ذرہ بھی غلو پسند نہیں کرتے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کو دیکھو، عرب کے کسی آڈیٹوریم میں پروگرام ہو رہا ہے، یہ بولے صالح فوزان کبار علماء میں سے ہیں، وہ تعریف کر رہا ہے، دوسری طرف شیخ اپنا درس شروع کر ڈالا بیچ میں، تمہارے تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ساتھ میں ہوا کیا، ایک آدمی ان کی تعریف کر رہا ہے، فلاں شیخ ایسے۔ جیسے ہی پروگرام ختم ہوا نا، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلا کر کہا، تھوڑی دیر پہلے میرے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اگر ان باتوں میں کوئی بھی غلط ہے تو پوچھنے والے سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اور بولے یہ چیزیں میری ہلاکت کا ذریعہ مت بنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کرنے لگے۔ یہ غلو کیا؟ نبی میں غلو نہیں کر سکتے تو یہ عبد القادر جیلانی میں غلو کرنا تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ کیا کیا غلو کرتے ہیں دیکھو۔ سب سے پہلے چیز ہے ان کو پکارتے، کن کو؟ یا غوث المدد۔ یہ آٹو میں بھی لکھا رہتا، ہر جگہ لکھا رہتا، اور کہیں بھی کوئی بھی عروس ہوا اس عروس کو لے جا کے جشن غوث پاک سیدھا وہاں جوڑا ہوتا، پہلی چیز۔ دوسری ہے ان کا نام عبد القادر جیلانی تھا نا، غوث کیوں رکھے نام؟ یہ غوث کہاں سے آیا؟ یہ غوث نام خود اس کے اندر شرک ہے۔ جیسے ہم نے کہا غوث کا مطلب تکلیف کے وقت کسی آدمی کو بلانا جو تمہارا کام کر دے، اسے بولتے غوث۔ اور کبھی بولتے غوث اعظم، جیسے ابو حنیفہ کو امام اعظم بولتے نا، ویسے غوث کو بھی غوث اعظم، کبھی دستگیر، کبھی محبوب سبحانی، قطب ربانی۔ الفاظ بولو مت، شیطان ایسے انداز سے لا کر ان کو یہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بولتے شیخ طریقت، حقیقت، معرفت، وہ سب، اور اسی طریقے سے بولتے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، آج ہم بولتے ہیں ہم سب کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام بھی نہیں ہو سکتے۔ اب ہم جب نبی کے غلام نہیں ہو سکتے تو غوث کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھو 11ویں کے وقت بڑا پوسٹر لگتا، اس میں نیچے کیا لکھا رہتا؟ جملہ اراکین نوجوان میلاد کمیٹی جو ہے غلامان غوث پاک۔ عبداللہ ہو کر تو غوث پاک کا غلام ہو تو کون سا مسلمان تو؟ دیکھیے کیا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کی غلامی میں انسانیت کی معراج ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے جتنا ذلیل ہوگا اتنی عزت ملے گی اسے، مگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکو، عزت نہیں ملے گی، ذلت کی ٹھوکر کھاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے غلامان غوث ہم نے کہا نا، اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، جب بھی ان کا نام آتا رضی اللہ عنہ بولتے، صحابہ کا نام تو بولتے نہیں، رحمۃ اللہ علیہ بول سکتے، بعض جگہ رضی اللہ عنہ بول دیے ہیں، اور بعضوں میں بولتے رضی اللہ عنہ ہوتا اللہ راضی ہو دعا ہے، لیکن ابن القیم بولتے رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کے لیے خاص ایک لفظ ہو گیا ہے، لہٰذا دوسروں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز دیکھو، آتے ہوئے میں نے کیا کیا، یوٹیوب میں ان بدعتی علماء کی یہ غوث کے بارے میں جو یہ ہے نا غلو کرتے نا، وہ سن کر آیا میں۔ اب کیا بولتا ہے؟ مادر ذات ولی مادر ذات ولی کا مطلب کیا؟ ماں کے پیٹ سے ولی بن کو آیا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کیا تھے؟ جاہل تھے، تو کیسے وہ عالم بن کے آ گئے؟ مادر ذات ولی۔ اور ایک بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی روزے رکھے گا، ہو سکتا ہے؟ ایسی چیزیں ہیں، بچے کو تو بچہ ہنسے گا، چھوٹے 4 سال کے بچے کو بلا کو سامنے بٹھاؤ، آپ لوگ جیسے ہنس رہے نا، وہ آدمی ہمارا بچہ وہ ہمیں سنت پہلے ہنسنا شروع کر لے گا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی کیا، ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، ایسی باتیں مشہور کی جا رہی ہیں تاکہ بچپن ہی سے ان کو صحابہ جیسے عقیدہ ایمان پیدا کرنا۔ اور اسی طریقے سے وہ بولتا آدمی، لوگوں دیکھو غوث پاک کے خواب میں رسول اللہ آئے،
اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں آتے نا، ہمارے ایک شیخ تھے اللہ مغفرت فرمائے، ظہیر الدین عصری رحمانی، 50 سال تک بخاری 50 سال تک حدیث پڑھائے ہو، رائے درگ میں بھی استاد تھے، امراؤ میں استاد تھے، اور الحمدللہ 90 پر 4 سال میں ان کا انتقال ہوا۔ کیا ہے، مجاہد آزادی بھی تھے، اور مسلم کی جو سند ان کے پاس تھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، وہ پوری دنیا گھومے، وہ پتہ نہیں لنڈن کہاں کہاں جا کر آئے، اور زندگی کے آخری حصوں میں اللہ حدیث کی وجہ سے بہت اونچا مقام مرتبہ دیا ان کو۔ وہ ہماری اپنی کلاسوں میں کہا کرتے تھے، دیکھو یہ اللہ کے نبی ہمیشہ بدعتیوں کو نظر آتے خواب میں جو آدمی کتاب و سنت پہ عمل کرتا اس کے خواب میں نبی آتے ہی نہیں۔ اس سے خود معلوم ہوا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ان کے خوابوں میں آتے ہیں نا، یہ خود جھوٹی بات ہے۔ کتنی اچھی بات، دیکھو سنت سے محبت کرنے والا سنت میں بدعت میں کیسے فرق کر رہا ہے۔ لہذا بولتے ہیں کہ اس کے والد کے خواب میں آیا، کون آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، بولے غوث، نبیوں میں جیسی شان میری اونچی ہے، اولیاء اللہ میں غوث کی شان اتنی اونچی ہے۔ ابو بکر کیا کرنا، عمر کہاں جانا، پورے صحابہ کہاں جانا، ایسی ایسی باتیں من گھڑت، مادرزاد ولی روزے رکھے، اور ایک دن جو ہے سب لوگ رمضان کا مہینہ ہے، سب لوگ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، سب بول رہے سب پورا ختم ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو لوگ پورے عبد القادر جیلانی کے گھر میں چلے گئے، جا کے بولے بچہ روزہ ہے، اگر بچہ دودھ پیا ہے تو ہم عید کی نماز پڑھ لیں گے، اگر بچہ دودھ نہیں پیا ہے تو پورے لوگ روزہ رکھ لیں گے۔ جا کے ان کی ماں کے پوچھے تو بولے کہتے نہیں میرا بچہ دودھ پی لیا، سب لوگ عید کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ کیوں؟ اگر یہ بچہ روزہ رکھا تو ہمیں بھی روزہ رکھنا، اگر یہ بچہ روزہ چھوڑا تو ہم بھی روزہ چھوڑ دینا۔ ایسی مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوق کو خراب کر دیتی چیزیں یہ۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے، پتہ نہیں کون جاہل قسم کا ہے، کیا بولتا معلوم ہے، میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، جو بیمار تھا، میں اس سے پوچھا علاج کہاں گیا تو؟ کہاں بھی نہیں کیا علاج۔ اچھا، غوث پاک کے دربار میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا کہ تجھے؟ نہیں ہوا۔ اچھا، غوث پاک کے دربار میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا نا، غوث پاک کی خانقاہ سے تو گزر جا، تجھے شفا مل جائے گی۔ ویسے ہی انہیں وہاں سے گزرا، وہ ہوا لگی، شفا یاب ہو گئی۔ اب ایسی باتیں، بے تکی باتیں، یہ باتیں، تو اس طریقے سے غلط باتیں بھی آتی ہیں۔ تو ہم نے تھوڑی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، لہذا آج ہمارا حال کیا ہے بدعتیوں کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا، امت نہیں روتی، صحابہ کے واقعات مکی دور کی چیزیں سناؤ نہیں روتے، غوث پاک کی چیزیں سنتے ہی پورے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ کیا؟ یہ رونا مگرمچھ کے آنسو بولتے ہیں اسے، یہ کوئی رونا حقیقی رونا نہیں ہے۔ نبی کا مرتبہ کیا، صحابہ کا مرتبہ کیا یہ عبد القادر جیلانی صحابہ کے درجے سے بھی بڑھ گئے کیا؟ آج ہمارے پاس یہی نہ ہے، ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں غوث پکارو، یا مرد پکارو، خلفاء اربعہ کے نام تک نہیں معلوم ہے۔ لہذا موضوع حدیث ہے، من گھڑت روایتیں پورے بیان کر کے امت کے ذوق کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات یہ بھی سن لیجئے، کیا ہے؟ قرآن میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی 4 جو ہے نہروں کا ذکر ہے، بولتے وہ 4 نہریں نہیں، 4 سلسلے، وہ کیا چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور کیا سہروردیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مفسر لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں، اور مر گئے، اللہ کو کیا جواب دیتے معلوم نہیں ہے۔ جنت کی 4 نہریں کا تو 4 سلسلے کا تھے، اس میں قادری سلسلہ بھی آتا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قادری عروج احمد قادری فلاں قادری جو بتاتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ قادری جو ہے عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے قادری کہا گیا نا، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ تو مسئلہ یہ ہے، کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادری نام رکھ کے کیا انہوں نے کوئی جماعت بنائی تھی کیا 5ویں 6 صدی ہجری میں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا ان کی شخصیت پر PhD کی لوگوں نے، سعید بن مسل قحطانی کا جو ہم نے نام لیا، اس تقریباً صبح سے ہم نے 1002 صفحے پڑھے اس تعلق سے، پورے ہم نے اس میں دیکھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا قادری سلسلے کے ہے کیا، یہ انہوں نے رکھا کیا؟ چنانچہ غنیت الطالبین میں کہتے ہیں، لوگوں اگر تم دنیا اور آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، اور میری تربیت کا وہی طریقہ ہے جو نبی کا تھا۔ لہذا ہم بول سکتے عبد القادر جیلانی ہمارے امام،
سلفیت، سلفی دعوت، سلفی امام، بس غلطیاں جہاں ہیں ان تمام سے ہٹا کر ان کی باتوں کو ہم ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، جیسے انہوں نے کہا کہ میں تربیت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہاں تک صحیح ہے، قابل قبول ہے، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ جیسے ہم نے شروع کہا، شیخ دباس جو ایک آدمی تھا، ان پڑھ آدمی تھا، اس سے انہوں نے تصوف کا علم حاصل کر کے وہیں سے ان کے اندر غلطی شروع ہو گئی۔ کبھی من گھڑت روایتیں لاتے، موضوع روایت لاتے، ضعیف روایت لاتے، اور تزکیہ نفس کا غلط طریقہ بھی کبھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے۔ اب دیکھیے، ایک 8 باتیں ہیں وہ جو ہے مکمل طور پر بیان کریں گے۔ یہ جو قادری طریقہ ہے نا، کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین فتوحات ربانیہ میں کیا لکھا ہے دیکھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایک بیٹا عبدالرزاق اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، زندگی کے جملہ میدانوں میں شریعت پر عمل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دنیا کے جو حدود بتائے ان حدود میں رہو۔ دیکھو کیسی تعلیم ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نا تربیت کا، یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہمیشہ اپنے سینے کو کسی مسلمان اپنے سینے میں کسی دوسرے مسلمان کا کینہ کپٹ نہیں رکھنا۔ آج یہ بدعت یہاں اپنے آپ کو غلامان غوث بول کے اہل حدیثوں سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بغض و عداوت، کینہ کپٹ، اہل حدیثوں کافر بولتے ہیں لوگ، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر کفری عقائد ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں میرے بیٹے ہمیشہ سخاوت کرتے رہنا، اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا، اور صبر کرنا، اور اپنے بھائیوں کو معاف کرنا، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فسق و فجور سے دور رہو، زنا سے دور رہو، گناہ سے بچ کر رہو۔ یہ لوگ اپنے آپ کو غلامان غوث کہہ کر اور کیا کرتے ہیں؟ عرس مناتے، ٹریفک جام کرتے، اور رات میں سما کی قوالی بول کر ادھر جو ہے مرد کو بٹھانا، ادھر لپسٹک لگا ہوئی عورت کو بٹھانا، شراب پینا، اللہ کا نام لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا، اور بولنا کہ قوالی سننا عین اسلام ہے۔ کہاں ہے؟ کچھ نہیں، اسلام کے نام پر سب کا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کفار؟ جب ان جیسے مسلمانوں کی بدعت و خرافات کو دیکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ وہی اصل اسلام ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ایک پاکیزہ، صاف و شفاف جو ہے نہر کا نام ہے، اور یہ مسلمانوں کی بدعملی الگ ہے۔ جیسے ہندو مذہب الگ اور اسی طریقے سے ہندوؤں کا عمل الگ ہے، ویسے ہمارے پاس اسلام ایک مذہب ہے، صاف و شفاف ہے، دستور ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لہذا مسلمانوں کی بدعملی کو اسلام نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دنیا والوں کو بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں کیا تھا؟ یونان کا فلسفہ تھا، اور کہا اس سے بچ کر رہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، شکر کرو، سچائی، رضا اور صبر کی تعلیم جانو، اور یاد رکھو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہو۔ اگر کوئی بدعتی عبد القادر جیلانی کی ایک بات پہ عمل کر لینا، اس کا تعلق مسجدوں سے ہو جائے گا، خانقاہوں سے، مزاروں سے توبہ کر لے گا۔ کہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تم کو موت نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ بھلا بتاؤ یہ عبد القادر جیلانی کی بات پر بدعتی کتنا عمل کرتے ہیں؟ جب میلاد کی بات آتی ہے، یہ لوگ صبح سے لے شام تک جلوس میں رہتے ہیں، مساجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اذان کا احترام ان کے پاس نہیں، سال بھر کی کوئی نمازیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی نہیں جانتے، درود پڑھنا نہیں جانتے، پھر بھی بولتے ہم جو ہے اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج کے زمانے میں اہل سنت والجماعت بول کے جو مسجدوں میں لوگ لکھ لیے ہیں نا، حقیقت میں جو بدعتی لوگ لکھ لیے ہیں وہ حقیقت میں اہل سنہ والجماعت نے ڈپلیکیٹ لقب ہے وہ۔ حقیقت میں اس دنیا میں کوئی اہل سنہ والجماعت ہے تو اہل الحدیث ہیں، وہ نام اہل سنت والجماعت لکھا گیا ہے، ورنہ تو وہ کیا ہے؟ اہل فرقہ والبدعت ہیں وہ۔ لہذا معلوم ہوا بڑے بڑے نام لکھ لینا کوئی جو ہے کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رسول حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تربیت کا طریقہ بتایا نا، وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ وہاں ضعیف موضوع حدیث لائی تو مکمل طور پر ان سے بچنا چاہیے۔
لیکن ہوا کیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے تربیت کا ایک طریقہ لکھا اپنی کتابوں میں، لیکن ہوا کیا، ان کی شان میں غلو کر کے ان کے ماننے والوں نے یہ طریق قادریہ میں بے شمار بدعتیوں کو بھر کے چھوڑ دیا۔ جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اپنے زمانے میں کچھ مسائل ضرور ایسے تھے جس کی وجہ سے جو مسائل کتاب و سنت سے ٹکرائے، لیکن حنفیوں نے بعد میں گزرتے کیا کیا، مسائل کو دیکھا اور جو ہے احادیث کے ذوق کو نہیں دیکھا، اور یہ کہہ دے یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، تو لہذا ابو حنیفہ متبعین کی وجہ سے بدنام ہوئے۔ اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی کی شخصیت بھی ان کی شان میں غلو کرنے والے لوگوں کی وجہ سے بدنام ہوئی۔ یہاں کیا دیکھتے ہیں، دیکھو یہ قادری تربیت میں ایک طریقہ کیا ہے، تنہائی میں جا کر بیٹھ جانا۔ جیسے سنیاسی بولتے نا ان لوگوں کو جو لوگ شادی نہیں کرتے جا کے جنگلوں، جس کو بولتے رہبانیت، تو ان کے تربیت میں غلط طریقہ ہے، کیا بولتے ہیں، اکیلے میں جا کر بیٹھ جا کو اللہ کی عبادت کرنا، اور دلیل پکڑے تو کہاں کا دلیل پڑھتے دیکھو۔ جیسے میلاد النبی کا مسئلہ آتا، بولتے ابو لہب اپنی لونڈی کو آزاد کر دے، ہم جو ہے میلاد النبی مناتے ہیں۔ ابو لہب ہمارے دلیل ہے، انسان جب بدعت پر عمل کرنے کے لیے آتا ہے تو ابو لہب کا عمل بھی دلیل بن جاتا ہے۔ رفع دین کرے بولے تو بخاری کی حدیث منسوخ۔ امت کا دیکھو کیسا ذوق کیسے ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ان کی تربیت میں ایک طریقہ کیا ہے، اکیلے جا کر بیٹھ جانا۔ کیا اکیلے جا کر بیٹھ جانا؟ دو دلیلیں پکڑتے، بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے گئے، 40 دن اکیلے تھے، 40 لیلۃ، اور مکے میں وہ حجازی نام کے کوئی عالم دین ہے، وہ بول کو بیٹھتے ہیں کیا چلا جانا جائز ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلا نکالا، اور یہ بات کہاں بولتے ہیں، مکے میں بیٹھ کر بول رہے ہیں، اور لوگ جو ہے برابر سن رہے ہیں۔ وہ واقعے کو دیکھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید ان کے کچھ آبا و اجداد تھے جن کے تعلقات حکومتی سطح پر ہیں، اس لیے وہ آدمی کو وہاں جگہ ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا نا منٹوں میں اس کو پاک کر دیا جاتا۔ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ سعودی عرب کو، حکومت کے لوگوں کو بتانا یہ آدمی وہاں بیٹھ کر منہج سلف کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو وہ باتیں کیا بن جاتی ہیں، ایک دلیل بن جاتی ہیں کہ چلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا عمل۔ اور یہ لوگ دیکھو عبادت تنہائی میں بیٹھ کر خاموش ہو جانا عبادت بولتے ہیں، دلیل کہاں پکڑتے ہیں، بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے نا، اس سے پہلے جا کو غار حرا میں بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کیا دلیل ہے، اکیلے بیٹھ کو جا کے عبادت کر لگتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ موسیٰ کی عمل سے جو استدلال کیا گیا نا، موسیٰ کی شریعت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہو گیا۔ اچھا نبی نے کیا، وہ کیا، نبی جا کر نبی بننے سے پہلے جو کرتے تھے، ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ کب سے ہے، جب سے آپ نبی بنے ہیں۔ نبی بننے سے پہلے آپ کے اخلاق کو لے سکتے، لیکن نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جا کر ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کے طریقے پر وہ عبادت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی عبادت کرتے تھے، وہ عبادت ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ دیکھیں علماء کیسی باریک باریک باتیں مکمل طور بتاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تنہائی میں جا کر بیٹھ جانا یہ عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تنہائی میں بیٹھ کر انسان اگر کوئی رو کر اگر اس کی آنکھوں سے محبت الہی یا خوف الہی میں آنسو نکل جائے، وہ عرش الہی کے سائے کا مستحق ہو سکتا ہے، ورنہ جا کر ہمیشہ اکیلا بیٹھ جانا، بولنا میں مراقبے میں ہوں، میں جہاد بالنفس میں ہوں، یہ کہیں تھے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ یاد رکھیں تنہائی ایک عذاب ہے، اکیلا سفر کرنا انسان کے لیے خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر کرنے والا شیطان، 2 سفر کرنے والے شیطان، 3 رہے تو صحیح۔ اچھا بخاری کی حدیث میں کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگوں کو تنہائی کے سفر کے نقصانات کا علم ہو گیا نا، دنیا میں کوئی اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ ایسے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے۔ تو لہٰذا یہ مراقبہ، یہ جہاد، یہ کشف، یہ جو چیزیں آئیں نا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ 5 منٹ ہیں ہمارے اپنے، انشاءاللہ اس میں سمیٹ لیں گے۔ تو تنہائی میں جا کر بیٹھنا، مراقبے میں بیٹھنا، یہ سب جو ہے صوفیوں کی عادت ہے، لہٰذا اس بارے میں جو ہے ہمیں وہ ہمارے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اس طریقے سے دوسری بات اور ایک بھی ہے، کیا ہے، قادری نماز۔
یہ چاشت کی نماز وہ نماز بولتے ہیں نا، ایک نماز قادری نماز ہے. وہ کیا ہے؟ قادری نماز لکھ کر کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضعیف حدیث کوٹ کی ہے. وہاں وہ حدیث کیا ہے؟ جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتا ہے، باتش نہیں کرتا، وہ 6 رکعت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کا عبادت کا ثواب دیتا کہتے ہیں. اگر یہ رہی تو صحابہ سے کیوں چھوٹ گئی؟ اور ایک سب سے بڑی مصیبت دیکھو، اوابین جو نماز بولتے ہیں نا، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ نماز پورے ایک ایک نامہ بدل کو ہیں. اب احناف کو بولے تو سنتے نہیں. وہ لوگ کیا کرتے جو ہے اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے. حالانکہ اوابین کی نماز کے وقت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اوابین کی نماز اس وقت ہے جبکہ اونٹنیوں کے بچوں کے پیر جلیں. مغرب کے بعد پیر جلتے کب؟ سورج کے طلوع ہوتے وقت جلتے. یہاں خود معلوم ہو گیا بات. تو یہ نماز نہیں ہے کوئی بھی جو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اور ایک ذکر، اور ان کے پاس کیا ہے؟ قادری میں ذکر بھی ایک آتا، ہو ذکر کرنا، لا الہ الا ہو ہے نا، ہو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ذکر کرتے ہیں. دیکھو ایک بولتے، کیا بولتے؟ بسم اللہ الرحمن اللہم مہا اور حامیم لا ینصرون، پتہ نہیں کیا کیا ذکر کیا ہے. اس طریقے کی چیزیں بے بنیاد باتیں ہیں ان سے. اور اسی طریقے سے رجب میں خاص عبادت کرنا، اور شعبان میں کیا روزے رکھنا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. بہرحال ہم اس کو ذکر نہیں کرتے. بہرحال ایک چیزیں بتاتے ہیں کہ 11 ربیع الثانی کو ان کی پیدائش ہوئی نا، اس کی مناسبت سے یہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے. اچھا، آپ 11ویں شریف لکھ کے دیکھو، کوئی بھی عربی فتویٰ آتا نہیں. فتوے پورے کو سے آتے ہیں؟ اردو فتوے چاہتے ہیں، اور پورے بدعتوں کے فتوے چاہتے ہیں. ہم نے 11ویں شریف کو احد عشرہ کہہ کر کیا کہ ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی عرب کتاب میں ملا نہیں ہم نہ ہو. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ 11ویں عجمی تکلفات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اور ایک مصیبت دیکھو، ربیع الثانی کا مہینہ آنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں ایک بکرے کو گلے میں تعویذ ڈالتے. کیا کہتے؟ قادر ولی کا بکرا، اس کے نام پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اسے کون بھی چھونا نہیں. ان کے ہاتھ سے ان کے نام سے ذبح کر کو بریانی پکا کو 11ویں کا کھانا کھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. لہذا 11ویں کو منانا، 11ویں کا اعلان کرانا، اور 11ویں کے لیے چھٹی دینا، اور 11ویں میں سلام پڑھنا، یہ پورے علماء سو بدعتی خرافی لوگوں کی عادت ہے. ہم بتائیں، میری جائے پیدائش ویلور تمل ناڈو ہے، وہاں اعلان کرتا ہے وہاں کا قاضی، کیا اعلان کرتا ہے؟ شرعی طور پر یہ ثابت ہوا ہے کہ ربیع الثانی 11ویں ربیع الثانی کہ 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف منائی جائے گی. کھچڑا پکایا جائے گا، فاتحہ ہوگا، درود ہوگا، سندل ہوگا، علم ہوگا، سب ہوگا. نیچے لکھتا ہے غلامان غوث. اب میرے والد بھی بدعتی کے خلاف ایسے ننگی تلوار تھے. ویلور میں جب نکلتے نا، بڑے بڑے علماء ڈرتے تھے. اور ویلور کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں 2 بڑے جو ہے مدرسے ہیں، اور دونوں شرک کے گڑھ، ایک تو باقیات اور دوسرا لطیفیہ. آج بھی جا کے دیکھو، بدعت میں، خرافات میں ایک دم یہ ہوئے ہیں. میرے والد کبھی نماز پڑھنے جاتے وہ مسجدوں میں ادھر ادھر، تو میرے والد کو دیکھ کر علماء چھپ جاتے. تو میرے والد نے کیا کیا، وہ جو غلامان غوث اور 11ویں شریف کی شرعی حیثیت بول کر جو پوسٹر لگایا تھا نا، وہ پوسٹر نکال کے لے آئے مسجد سے، لے کر جو ہے پورے مدارس کو فتویٰ پوچھا. عمر آباد کو بھیجے فتویٰ، دیوبند کو بھیجے فتویٰ، اور بنارس کو بھیجے فتویٰ. پورے فتوے آئے. دیوبند سے فتویٰ آیا، میرے پاس ہوگا، وہ بولے 11ویں شریف کا اعلان کرنے والا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اس کا اعلان کرنے والا علماء سو میں سے، علماء حق میں سے نہیں ہے. عمر آباد سے فتویٰ آیا، بنارس سے تو اتنا سخت فتویٰ آیا، وہ کلمہ پڑھاؤ بولو اسے. اب یہ پورے فتوے آئے، میرے والد نے فتووں کو جمع کر کے اس آدمی کے تک پہنچا دیا، اللہ رحمت کرے. تو کیسی باتیں، یہ کام کرنے کا ہے. اب یہ 11ویں شریف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ غلط چیزیں ہیں. اور جہاں کہیں عروس ہوتا ہے نا، اس کو لے کر جشن غوث پاک کے. اب اتنا ہی نہیں، اب غوث پاک کے جوتے بھی آ گیا، نالین پاک، ان کی کوسی کی انگوٹھی مل کے وہ لے کو آگے حجام کے دکان سے بالا لا کو، یہ غلامان غوث پاک کے یہ آثار مبارک. کیا اندھی ہو گئی قوم. اللہ کے نبی ایسے ہی نہیں بولے کہ میری قوم یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گی، اگر وہ کسی گھوڑ پھوڑ کے بل میں چلے جائے گی تو امت اندھا بن کے گر جائے گی. آج اس حد تک امت مسلمہ جو ہے یہ ہو گئی ہے. 1-2 باتیں ہیں.
خلاصہ کیا ہے؟ پہلا خلاصہ یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صوفی تو ہیں لیکن دوسرے صوفیوں کے مقابلے میں یہ کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے بعد کے علماء صوفی بنے، غلطیاں زیادہ کر لیے، ان سے غلطیاں تھوڑے کم ہوئی۔ اسی طریقے سے ان کے پاس تربیت، تزکیہ نفس کا طریقہ کتاب و سنت سے ماخوذ رہا، لیکن پھر بھی ان سے غلطیاں ہوئیں۔ جو غلطیاں ہو گئیں ان غلطیوں میں ہمارے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نمونہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو بھی منسوب ہے اس کو صحیح مت سمجھو۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرو، اور یہ بات یاد رکھیں دین کا تعلق جذبات سے نہیں ہے۔ یعنی آج کل کیا ہو رہا ہے، چیخنا پکارنا کرنے والا خوب میں گرا ڈالنا، انہیں خود گر جانا، ویسے خوب لوگ دنیا چاہتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور سنجیدہ تقریریں، مدلل تقریریں، ایسے علماء کو لوگ پسند کرتے نہیں۔ آج ہمارے امت کے علماء کا لوگوں کا ذوق ایسے ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں دین کا تعلق جذبات سے نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ سنجیدگی کا نام ہے، دین دلیلوں کا نام ہے۔ تو جذبات میں بہہ کر بدعتی جو بھی بول جائے وہ دین نہیں ہے، وہ اتباع ہوا ہے، چاہے کوئی بھی بولے کہیں بھی بولے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ان سے مکمل و برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم دنیا والوں سے یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی شخصیت سلفی شخصیت تھی، اور لوگوں نے جھوٹی حکایتیں منسوب کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا عبد القادر جیلانی کی شخصیت ویسے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں اگر کسی کی بات صرف لی جا سکتی ہے اور چھوڑی نہیں جا سکتی تو وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو عائشہ کا کمرہ جس میں آپ دفن ہیں، بائیں طرف جو ہے اللہ کے نبی کا جو ہے ممبر ہے، وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کیا پڑھاتے؟ موطا مالک پڑھاتے، کیا بولتے؟ کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر ويشير بذلك الى قبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ويقول فانه یؤخذ ولا یرد۔ بولتے تھے دنیا میں ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات کو لینا چاہیے، آپ کی بات کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، اگر یہ لوگ غلطی کیے ہیں، غلطی کرنے میں ہم ان کے بات پر چل نہیں سکتے۔ لہذا عبد القادر جیلانی معصوم الخطا تھے کیا؟ نہیں تھے، بشر تھے۔ اس وجہ سے ان سے جو غلطیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ اور یاد رکھیں آخری بات کیا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سلفی عالم دین ہے، ان کے بارے میں غلو کر کے اتنا چڑھا اڑا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے آخری میں کہتا ہے، عیسیٰ کو بلائے گا، اللہ بلا کے پوچھے گا عیسیٰ تمہیں لوگوں کو بولے کیا، اے لوگو تم میری بھی میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ بولیں گے اللہ اکبر، میں کیسے ہوں، سبحان ہے، میں تو تیری عبادت کی طرف بلایا، میرے دل میں جو ہے وہ جانتا ہے۔ ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے حشر کی عدالت میں عبد القادر جیلانی کو بلائے، پوچھے گا اے عبد القادر کیا تم نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا تھا کیا؟ جب وہ برات کا اظہار کریں گے، پورے بدعتی اپنا منہ کالا لیے ہوئے سیدھا حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک دو باتیں بیان کر کے یہ بھی بیان کرنا چاہیں گے کہ مدد کس سے مانگنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، بس اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا۔ جو آدمی یا غوث المدد کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اس لیے ہم آپ سے بولتے ہیں کسی بھی آٹو میں بیٹھو، کسی بدعتی سے بھی اگر آپ کا سامنا ہو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ حیدرآباد کے تھے، عمر آباد میں وہ ایک دن عمر آباد یہ کیا کرتا ہے، آس پاس کے قریوں میں جو ہے بڑے علماء کو، طلباء کو خطبہ دینے کے لیے بھیجتے۔ ہمارے ایک ساتھی جن کا نام عبد المقصد حیدرآباد کے ہو، ایک مرتبہ وہ عمر آباد سے نکل کر ترپتور گئے، جہاں جا کر یہ قریے میں خطبہ دیا تعویذ کے عنوان پہ، اور تعویذ کے عنوان پر خطبہ دے کے وہاں بیٹھ گئے۔ بولے مسجد دروازے بند کرو، بند کر ڈالے۔ بولے جن کے ہاتھ میں تعویذ ہے میں کاٹ ڈالتا ہوں، اللہ کے واسطے میرے پاس آ جاؤ، اگر تم ایسے حالت میں مر جاؤ گے تمہارا بہت برا انجام ہوگا۔ کتنی بہترین تربیت دیکھو، سب آئے، سب کے ہاتھوں سے تعویذیں کاٹے، مرداں بھی عورتاں بھی، جب آئے تو 250 تعویذیں لے کر آئے گھر میں۔ تو یہی ہوتا ہے، جیسے وکی کہتے ہیں اگر تم کسی کی تعویذ کاٹو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ غلام رد کرنے کا ثواب دے گا۔
کتنی بڑی بات وکیل رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس جو اللہ کے نبی کے کیا چچا کے بیٹے 13 یا 12 سال عمر ہے, پیچھے بٹھا لے کے بولتے اے بیٹے اے غلام, اگر مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. آٹو میں بیٹھے کدھر بھی بیٹھے, اگر کوئی بھی اگر غلط چیز دیکھے اچھے انداز سے مکمل طور پر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھیں کسی بھی کی غلطیاں ہوتی ہیں نا, غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے کچھ علماء دیکھتے ہیں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے, کیا کرتے اب جیسے ہم نے کہا غلط چیزیں بیان کر کے عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دی گئی. لہذا کبھی بھی ہم اپنی زبان سے عبد القادر جیلانی کی توہین نہیں کرنا لوگوں کے سامنے. ایسا کرنے سے کیا ہوگا, بدعتیوں کو طیش آئے گا, جو تقریر کرے گا وہ مار کھائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ویسے نہیں تھی. آپ نے کبھی بھی کام کیا ہو معاشرہ بگڑا نہیں, معاشرہ بنا. لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی ہم جو کرنا چاہتے تھے. آخر میں ہم آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک ہفتے کی لمبی مدت تک ہماری ساری باتیں سنی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے ہمارے یہاں آنے جانے اور جن خواتین نے ہماری جو ہے مکمل طور پر مدد کی ہے اور جن لوگوں نے ہمارے کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی مشکلات کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی ساری مرادوں کو پورا فرمائے. اور اس میں کوئی غلطی تھی تو وہ جو ہے میرے اور شیطان کی طرف سے تھی, اگر کوئی صحیح بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.